چلیے آج قرآن کی سب سے خوبصورت اور شاعرانہ صورتوں میں سے ایک سورۃ الرحمن کے اس تجزیے میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو تخلیق، توازن اور سب سے بڑھ کر شکر گزاری کے اصل معنی کو ہمارے سامنے لاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے سوال کے گرد گھومتا ہے جو ہم سے بار بار پوچھا جائے گا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس یہی وہ ایک سوال ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس پوری صورت کی روح ہے۔ یہ ایک ایسی گونج ہے جو انسانوں اور جنوں دونوں کو سیدھا مخاطب کرتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ صورت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز پیغام دینے والے کی پہچان سے ہوتا ہے، اور وہ کوئی سخت گیر منصف نہیں بلکہ الرحمن ہے، یعنی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اس صورت کا نام ہی اللہ کی اس صفت پر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ اسی بے پناہ رحمت کے چشمے سے نکلا ہے۔ گویا یہ ایک فریم ورک ہے کہ کائنات کی ہر نشانی کو رحمت کی اینک سے دیکھنا ہے۔ اب یہاں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ان آیات کی ترتیب ہے۔ ذرا سوچئے، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر ہے، پھر انسان کی تخلیق اور پھر اسے بولنے کی صلاحیت۔ تعلیم کو تخلیق سے بھی پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ ایک گہرا پیغام ہے کہ علم اور رہنمائی کے بغیر انسان کا وجود ہی نامکمل ہے۔ تو وجود، علم اور بولنے جیسے ان بنیادی تحفوں کے فوراً بعد پہلی بار وہ مرکزی سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذات کی ان صلاحیتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جنہیں ہم اکثر طبعی سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے اب دائرے کو انسان سے بڑھا کر پوری کائنات تک لے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کائنات اور زمین کے شاندار نظام کے ذریعے اللہ کے فضل کے ثبوت کیسے پیش کرتی ہے۔ یہ ساری مثالیں سورج کے مدار سے لے کر زمین پر اگنے والے اناج تک ایک ایسے سسٹم کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو انتہائی باریکی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہر چیز ایک عظیم الشان ڈیزائن اور کامل توازن یعنی میزان کی گواہی دے رہی ہے۔ کائنات کے اسی عظیم الشان توازن کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے یہ سوال پھر سے گونجتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا میں اس چھپی ہوئی ہم آہنگی کو پہچانو اور اس کا اعتراف کرو۔ اس صورت میں ایک اور بہت اہم تھیم ہے جوڑوں کا یا ڈیویلٹی کا، جس کا آغاز اس کے بنیادی مخاطبین سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں دو الگ مخلوقات کا ذکر ہے جن کی ابتدا بالکل مختلف ہے، ایک مٹی سے بنی، دوسری آگ سے، لیکن پیغام دونوں کے لیے ہے۔ یہ اس پیغام کی عالمگیریت کو دکھاتا ہے کہ شکر گزاری کا پیمانہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اور فطرت میں ڈویلٹی کی ایک اور زبردست مثال دو سمندروں کا ملنا ہے، جہاں میٹھا اور کھارا پانی ملتے تو ہیں لیکن آپس میں گھلتے نہیں۔ یہ منظر ایک ہی وقت میں اتحاد اور علیحدگی دونوں کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک ایسی خدائی حکمت کی طرف اشارہ ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ معجزاتی جوڑے بھی نعمتوں کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں جن کا اعتراف ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک بار پھر وہی سوال جو ہمیں فطرت کے ان پوشیدہ عجائبات پر شکر ادا کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے صورت کا لہجہ بدلتا ہے۔ اب بات ہوتی ہے وجود کے عارضی ہونے کی اور آخر میں ہونے والی جواب دہی کی۔ یہ آیت کہانی میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ ایک سخت یاد دہانی ہے کہ تمام مخلوق فانی ہے۔ یہ آیت زندگی کی حقیقت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دنیا کی اس پانی فطرت کے بالکل برعکس اللہ کی ذات کی ابدیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تسلی بھی ہے اور ایک یاد دہانی بھی کہ اصل بقا صرف اسی ذات کو ہے جو عزت اور بزرگی والی ہے۔ یہاں تک کہ اس فانی دنیا کے بیچ اللہ کی ذات کا باقی رہنا بھی ایک نعمت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسی حقیقت جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جب باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب صورت میں پیش کیے گئے حتمی تضاد کو دیکھتے ہیں، یعنی انعام اور سزا کی واضح تصویر کشی۔ یا نعمتوں کا انکار کرنے والوں کے ہولناک انجام اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے کیے گئے وعدے کے درمیان ایک بالکل واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف جلتی ہوئی آگ ہے تو دوسری طرف سرسبز باغات۔ اور پھر آتی ہے یہ آیت جو ایک اہم اصول قائم کرتی ہے۔ یہ آیت آنے والے انعامات کے کامل انصاف اور رحمت کی بنیاد رکھتی ہے اور امید اور تحریک دیتی ہے۔ اور یہ بات کتنی شاندار ہے کہ نیکی کا بدلہ صرف نیکی نہیں بلکہ بے حساب نیکی ہے۔ نیک لوگوں سے صرف 2 باغوں کا وعدہ نہیں کیا گیا بلکہ 2 باغوں کے 2 سیٹ کا وعدہ ہے۔ یہ بے پناہ انعام کی کئی تہوں کو ظاہر کرتا ہے، شاید تقوی کے الگ الگ درجات کے لیے یا پھر اللہ کی لامحدود سخاوت کی علامت کے طور پر۔ جنت کے پہلے درجے کا انعام بیان کرنے کے لیے کیسی زبردست منظر کشی کی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں،
دور تک پھیلی ہوئی شاخیں، بہتے ہوئے چشمے، ہر پھل کے جوڑے اور ریشم سے سجے ہوئے تخت، ہر تفصیل میں راحت اور کثرت کا احساس ہے۔ اور ان کے نیچے مزید 2 باغات ہیں۔ ان کی خصوصیات نعمتوں کی ایک ناختم ہونے والی فراوانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ گہرے سبز رنگ، ابلتے ہوئے چشمے اور خاص پھل جیسے کھجور اور انار، یہاں ہر درجہ پچھلے درجے سے بھی زیادہ شاندار ہے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور واپس اسی مرکزی خیال کی طرف لوٹتے ہیں جو ہمیں غور و فکر کے لیے ایک حتمی موقع فراہم کرتا ہے۔ کائنات کی نشانیوں اور آخرت کے مناظر کو دیکھنے کے بعد وہی سوال آخری بار سامنے آتا ہے، تو ان سب کے بعد اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن سورت کا اختتام اس سوال پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی حمد پر ہوتا ہے۔ بابرکت ہے تمہارے رب کا نام، جو صاحب جلال اور اکرام ہے۔ اور یہ سفر حیرت اور تفکر کے گہرے احساس پر ختم ہوتا ہے۔